اس سے پہلے کہ ہم آج کے حوالے کی طرف اور آج کے عنوان کی طرف جائیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ضروری تھا کہ ہم نے آج اسی مخصوص حوالے کو چنا تھا۔ جب ہماری ریسرچ ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایک فیصلے پر پہنچے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی ہماری کلیسیا میں اشد ضرورت ہے اور جس کو ریچ کرنا چاہیے، تو ہم نے یہ اسیس کیا ہے کہ جو ٹاپک آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کی ہماری کلیسیا میں بہت ضرورت ہے، اور ہر ایماندار کی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ لمحہ وہ موقع ضرور آتا ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو عام طور پر جتنے بھی ٹیچرز ہیں، عام طور پر جتنی بھی منادی کی جاتی ہے، اس میں دو عنصر جو ہے وہ غالب رہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسیح نے کیا کہا، مسیح نے کیا تعلیم دی بولتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ مسیح نے کیا کیا، اس کے کام کیا تھے، اس نے کیا کیا کام کر کے ہمیں ایک مشعل راہ کے طور پر ہمیں وہ بتایا کہ ہمیں اس طرح سے چلنا ہے۔ ایک اور تیسرا عنصر بھی ہے جو بہت ضروری ہے اور زیادہ تر ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں، وہ والے لمحات ہیں جب مسیح نے خاموشی برتی، جب مسیح نے اگنور کیا، جب مسیح نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو آج ہم تھوڑے وقت کے لیے ان تمام چیزوں کو سیکھنے والے ہیں کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اور کئی وقت ایسا محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہم کو جواب نہیں دے رہا اور ایک خاموشی والا عالم جو ہے وہ ہم پر گزرتا ہے، تو اس میں ہم خدا کے کلام سے کس طرح سے سچائیوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ نکالیے لوکا طبیب کی معرفت مسیح یسوع کا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے۔ صفحہ نمبر 166 پر یہ موجود ہے اور کلام میں یوں لکھا ہے: ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا، اور وہ اس سے بھتیری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ آئیے ہم ایک بار پھر تھوڑے وقت کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور کلام کے لیے خود کو تیار کریں۔ اے قدوس مہربان باپ، اے خداوند، تو جانتا ہے کہ میرے کندھے اس ذمہ داری کے لیے کمزور ہیں۔ اے خداوند، میرا جسم سر کی چاندی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک نجس اور گناہوں سے بھرا ہوا، میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ تیرا پاک نام میں سے صادق ہو۔ تو بھی اے خداوند، تو نے ہمارے ساتھ اپنے جسم میں سے اپنا روح ہمارے ساتھ کر دیا ہے، جو ہمارے ساتھ مل کر اے خداوند آہیں بھر بھر کر ہمیں کسی نہ کسی طور پر اس اہل کرتا ہے کہ ہم تیری طرف سر کو اٹھا کر دیکھ سکیں۔ اے خداوند، اس کلام کے لیے جو تو نے مجھے بخشا ہے، یہ توفیق بخش کہ اسی طرح منوان میں تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ان تمام زندگیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے دلوں کو کھول تاکہ ان کی روحانی زندگی میں کسی نہ کسی قسم کی اس پیغام کو سننے کے بعد ڈسٹربنس پیدا ہو اور وہ تیری پہچان میں مزید بڑھتے جائیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں ہمارے لیے کفارہ دینے والے مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ تو آج ہم جس ٹاپک کو کور کریں گے اس کا عنوان ہے اینڈ جیزس ریمینڈ سائلنٹ، اور مسیح چپ رہا۔ اس میں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اور جس ضرورت کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ آپ سب کے گوش گزار کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو اس حوالے کو پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ ہیرودیس کا کریکٹر ہے کہ ہیرودیس کون تھا۔ کئی دفعہ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کیسر کا ذکر ہے، ہیرودیس کا ذکر ہے، پینتوس پلاطوس کا ذکر ہے، اور بہت دفعہ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری تھی اور کس کے پاس فیصلہ لینے کا حق تھا، کون منصف تھا اور کیوں ان تمام عدالتوں میں مسیح کو لے جایا گیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیسر
اور باقی تمام اس سارے پولیٹیکل سٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جب مسیح پر یہ ٹرائل ہوا، یہ کیس چلا، اس وقت سارا گورننس کا سسٹم کیسا تھا۔ تو گورننس کے سسٹم میں 4 بنیادی رکن تھے۔ سب سے پہلا سیزر تھا، سیزر یعنی کیسر۔ یہ کیسر وہی ہے جس کا بائبل میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہ اصل میں جو پوری امپائر تھی، رومن امپائر، اس کا انچارج تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بادشاہ تھا، رومی حکومت کا۔ اور مسیح کی زندگی میں مسیح کے ساتھ ان کا کوئی بھی ڈائریکٹ کنیکشن، ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوا۔ سیزر جو ہے، جو کیسر ہے، جس کا ذکر مسیح نے کیا کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے خدا کو دو، وہ اسٹیٹ گورنر کا ہیڈ تھا، یعنی کنگ تھا رومن امپائر۔ اس کے بعد پینتوس پلاطوس کا ذکر ہمیں بائبل میں ملتا ہے، ہم رسولوں کے عقیدے میں بھی اس کا ذکر پڑھتے ہیں۔ تو پینتوس پلاطوس کون تھا اور اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اب جس طرح ایک بادشاہ ہے تو اپنے سارے انتظام کو مینج کرنے کے لیے اس نے اپنی ساری سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا ہوا۔ جس طرح ہمارا پاکستان جو ہے وہ 4 سے 5 صوبوں میں تقسیم ہے، اس میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت کا جو رومن امپائر تھا، جو پورے میڈیٹیرین ایریے پر حاوی تھا، اس نے اپنی انتظامی ڈھانچے کے لیے اس کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ہر صوبے کا گورنر الگ تھا۔ اور یہ جو یہودا کا صوبہ تھا، اس کا گورنر جو تھا وہ پینتوس پلاطوس تھا۔ ان کی ڈیوٹیز میں پیس میکنگ تھی کہ کسی بھی قسم کی بد امنی جو ہے اسے کور کرنا تھا، ٹیکس کلیکشن تھا، اور جو ریلیجیس افیئرز تھے ان کو مینج کرنا تھا۔ یہ پینتوس پلاطوس کی ڈیوٹیز تھی، اور اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ یہ کسی کو بھی پھانسی کی یا صلیب کی یا کسی بھی دوسری قسم کی سزا اناؤنس کر سکتا تھا۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہیرودیس۔ اب ہیرودیس کی جو حکومت ہے، اس کا ہمیں 2 بار ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو متی 2 باب میں جب مسیح یسوع کی پیدائش ہوئی، اس وقت ہمیں ہیرودیس کا ذکر ملتا ہے کہ اس وقت کے 2 سال کے تمام بچوں کو قتل کروانے کی کوشش کی گئی، اور ہیرودیس نے وہ کوشش کی تھی، اور جو مجوسی آئے تھے وہ اسی ہیرودیس کے پاس آئے تھے۔ تو وہ ہیرودیس دی گریٹ تھا، جو اس ریفرنس میں، اس حوالے میں ہیرودیس ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، ان کا نام انتپاس ہے۔ اصل میں ہوا کیا، مسیح کی مصلوبیت سے 4 سال پہلے جو ہیرودیس دی گریٹ تھا، اس کو شکست ہوئی رومن امپائر سے، اور رومن امپائرز نے ان کو ایک پپٹ حکومت، جس طرح سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جب ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان بر صغیر میں آئی تو یہاں پر مغلوں کی حکومت تھی، اور جب انہوں نے سارا اختیار لے لیا تب بھی مغل بادشاہ ہی کہلاتے تھے۔ وہ ایک پپٹ حکومت تھی، ان کے پاس فیصلہ لینے کا کوئی اس طرح سے اختیار نہیں تھا، وہ صرف اپنی عیاشی اور اپنے رکھ رکھاؤ کی ساری کوشش کیا کرتے تھے، البتہ انتظامی ڈھانچے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اسی طرح کی اختیارات، اسی طرح کا سینیریو ہمیں ہیرودیس کی حکومت میں ملتا ہے۔ ہیرودیس دی گریٹ کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے جو انتپاس تھا اس کو صوبہ جو گلیل ہے یہ دے دیا گیا کہ آپ یہاں پر حکومت کریں، ایک پپٹ حکومت کے طور پر، ایک مصنوعی قسم کی حکومت کے طور پر، کہ ان کے پاس پیسے ہوتے تھے، ان کا وظیفہ لگا ہوا تھا، لیکن اختیار لینے کا کوئی اس طرح سے اختیار نہیں تھا ان کے پاس۔ تو چوتھا جو رکن تھا جو ان کے گورننس سسٹم کا یا انتظامی ڈھانچے کا، وہ تھا سین ہیڈرن۔ یہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اس کے بارے میں ہم گاہے گاہے ذکر سنتے آئے ہیں۔ سین ہیڈرن اصل میں جوئش ریلیجیس کاؤنسل تھی، یعنی جو یہودی تھے ان کے شرع کے عالم اور ان کے جو بزرگ تھے اور سردار کاہن جو تھے وہ اس کو ہیڈ کرتے تھے، اور یہ بالکل اسی طرح سے تھا جس طرح سے ہمارے چرچ میں پیرشز بنتی ہیں اور وہ سارے انتظامات کو دیکھتی ہیں، اسی طرح سے اس وقت سین ہیڈرن تھا، لیکن اس کا اختیار کافی زیادہ تھا ہماری پیرش کے حوالے سے۔ یہ مسیح کی اس ساری جرنی میں جو اس نے مصلوبیت تک کی، اس میں ان کا بنیادی کردار موجود تھا۔ اب ہم اگر ایک فلو چارٹ کو دیکھیں ان تمام چیزوں کے بعد، ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ سیزر کون تھا، پینتوس پلاطوس کون تھا، اور ہیرودیس کون تھا، اور اس کی حکومت کی مثال جو تھی وہ جس طرح مغل امپائر تھے اس طرح کی ہم نے مثال دی۔ اب ہم اس فلو چارٹ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر جا کر اس کا اختتام ہوا۔
تو سب سے پہلے مسیح یسوع کو قید کیا گیا سینہیڈرن کی طرف سے۔ الزام یہ تھا کہ یہ لوگوں پر سے ہمارا اختیار کم کرتا ہے، یہ لوگوں کو برگلاتا ہے۔ اب سینہیڈرن نے اسے پیش کیا پینتوس پلاطوس کی عدالت میں۔ پینتوس پلاطوس کے پاس چونکہ اختیار تھا، وہ کسی کو بھی سزا یا جزا یا جو بھی بری کر سکتا تھا، تو پینتوس پلاطوس کے ساتھ جب مسیح کا انٹریکشن ہوا تو اس نے دیکھا کہ میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا، ان ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور جان بوجھ کر یہ جو یہودی فقی ہیں وہ اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس نے اپنی جان چھڑوانے کی غرض سے ہیرودیس کے پاس کہا کہ ہیرودیس چونکہ گلیل میں ہے تو آپ اسے ہیرودیس کے پاس لے جائیں۔ اب اس کے بعد مسیح کو وہ سارا سینہیڈرن کا گروپ جو ہے وہ ہیرودیس کے پاس لے گیا۔ اب ہیرودیس جو تھا وہ چونکہ پپٹ حکومت تھی، اس کے پاس اختیارات کی اس طرح سے اختیار لینے کی قوت ہی نہیں تھی، تو اس نے بھی کہا کہ میں پہلے تھوڑا سا بات چیت کرتا ہوں، چونکہ یہ گلیل میں ان کی حکومت تھی اور اس وقت کے تمام لوگوں نے مسیح کے بارے میں اچھا خاصا سن رکھا تھا۔ اور یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے لوکا 23واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی سارا ذکر ملتا ہے کہ وہ مسیح کو دیکھ کے خوش ہوا اور بڑی دیر سے یہ منتظر تھا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کروں اور یہ مجھے کوئی معجزہ دکھائے۔ لیکن جب مسیح نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے تعجب کیا، تو پھر اس نے یعنی ہیرودیس نے اسے واپس پلاطوس کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد پلاطوس کی عدالت میں یہ سارا اسیسینیشن کا مقدمہ چلا اور مسیح کو سزا ہو گئی۔ اب ہمارا جو چنندہ حوالہ تھا وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پہ تھا، جہاں پر ہیرودیس مسیح کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ وہ بات چیت کیا تھی ہم نے حوالے میں دیکھ لیا، وہ کس طرح سے تھی۔ اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی جس وجہ سے مسیح نے خاموشی اختیار کی اور اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمارا ٹاپک تھا اینڈ جیزس ریمینڈ سائلنٹ۔ اس حوالے میں ہم نے دیکھا، ہم اور حوالہ جات بھی کنسرن کریں گے جہاں پر مسیح نے خاموشی کا اظہار ایکسپریشن دیا۔ تو سب سے پہلا یہ جو تھا کہ اس نے ہیرودیس کے ساتھ کیوں خاموشی برتی، اس کے 3 بنیادی وجوہات ہیں جو مجھ اور میری ریسرچ ٹیم کو ملے ہیں۔ سب سے پہلا جو ریزن ہمیں ملتا ہے وہ یہ تھا کہ جو پیشن گوئی ہوئی تھی ان کا پورا ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ وہی پیشن گوئی تھی جو یسایہ 53 باب کی 7ویں آیت میں کی گئی تھی کہ وہ اس طرح سے اسے لے جاتے تھے جس طرح بھیڑ کے بال کترنے والا لے جاتا ہے اور وہ خاموش رہتی ہے اور اس سے کچھ نہیں کہتی۔ تو یہ وہ والی پروفیسی کی فلفلمنٹ تھی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ مسیح نے ایک مقام پر متی 7:6 میں اسے ذکر کیا تھا کہ جو موتی ہے وہ سوروں کے سامنے نہیں ڈالے جاتے۔ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں کافی سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح نے یہ روڈ ورڈز استعمال کیے، ذرا ہارش ہو گئے۔ ایک یہ والا حوالہ اور ایک وہ جب اس نے غیر قوم کے عورت کو کہا تھا کہ لڑکوں کی روٹیاں کتوں کو نہیں ڈالتے۔ تو یہاں پر معاملہ ہارش ورڈنگ کا نہیں ہے، یہاں پر معاملہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں، یہ سور ہیں یا کتا ہے، اسے آپ کی قدر نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے کلیجے کا ٹکڑا بھی نکال کے ان کے سامنے رکھ دیں گے تو ان کے لیے وہ محض کھانے کی چیز ہے۔ اس وجہ سے اس نے کہا تھا کہ جو سچے موتی ہیں ان کو سوروں کے سامنے، کیونکہ انہیں قدر نہیں ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیوں مسیح نے خاموشی برتی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ صرف اپنی کیوریوسٹی کے لیے، صرف اپنے تجسس کے لیے پوچھ رہا ہے۔ اور تیسری اور جو ہمیں موسٹ کلوز لگتی ہے، جو نقطہ لگتا ہے کہ مسیح کیوں خاموش رہے، وہ ایک واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہم اسے کھولیں گے نہیں، میں ذکر کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہنچ جائیں گے وہاں تک۔ مرکز کی انجیل 6 باب کی 17ویں آیت سے یہ سلسلہ سارا شروع ہوتا ہے، جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کو ہیرودیس نے قتل کروایا تھا۔ اس سارے سینیریو کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہیرودیس جو تھا وہ اٹسیلف پینتوس پلاطوس کا حمایتی تھا۔ وہ کسی نہ کسی طور پر اس کا فین تھا، وہ اسے بلا کر اسے نئی نئی باتیں جو تھا وہ سنا کرتا تھا، اس کے سرمن سنا کرتا تھا صرف اپنے تفنن کے لیے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ بتائیں جی موت کے بعد کیا ہوگا، آپ کیا کہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہوگا، بادشاہی سے کیا مراد ہے۔ اس طرح کے سوال
جو اس کے ذہن کو حرکت دیتے تھے، جو اسے انگیج رکھتے تھے. وہ ایسے تمام سوال جو تھا وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے پوچھا کرتا تھا، لیکن اس کا اثر نہیں لیا کرتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کے کہنے پر اس کا سر جو تھا وہ قلم بھی کروا دیا اور اسے تھال میں لا کر پیش کر دیا. تو یہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی کہ مسیح ہیرودیس سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے تھے. وہ یہ کہ اس تک پہلے ہی پیغام پہنچ چکا تھا. یوحنا بپتسمہ دینے والے کے وسیلے سے یہ سارا پیغام اس تک پہلے پہنچ چکا تھا، لیکن چونکہ اس نے قدر نہیں کی تو مسیح نے دوسری بار اس پر اپنی شفقت نہیں کی. ہم بھی آج دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سرمنز ہیں، جو سنڈے کی عبادت ہے اور جو اس طرح کی عبادات ہوتی ہیں وہاں پر بڑے جوش و خروش سے جاتے ہیں، بڑے تجسس سے جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ اچھا سننے کو ملے گا، ہمیں خدا کے کلام کی سچائیوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن یہاں سے واپس جاتے ہی وہ اپنی دوسری ایکٹیویٹیز میں اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ بالکل وہی سین ہے، وہی سینیریو ہے جو ہیرودیس کا تھا. تو میں اور آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم ہیرودیس سے کسی دوسری جگہ پر نہیں ہیں، ہم بھی اسی پوزیشن پر ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں، جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی جواب محسوس نہیں ہوتا. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ مسیح خاموش کھڑے ہوئے ہیں، ہماری دعاؤں کا جواب نہیں وصول. تو یہ وہ پہلی سائلنس تھی جو ہم نے آبزرو کی. جو دوسری سائلنس تھی، سیکنڈ سائلنس، جو سائلنس کا ایکسپریشن ہمیں ملتا ہے وہ یوحنا 8:6 میں ملتا ہے. ہم اس حوالے کو بھی نہیں نکالیں گے، میں ذکر کروں گا تو آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. یہ وہ ذکر ہے جب مسیح کے پاس کچھ فقی فریسی اور کچھ لوگ جو تھے وہ عین بدفعلی کے وقت پکڑی گئی عورت کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا جی کہ شریعت میں اس کے موافق یہ لکھا ہے کہ ہم اسے سنسار کر دیں، مار ڈالیں، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ اسے پھنسانا چاہ رہے تھے. ایسے اس جگہ بھی ہمیں ایک سائلنس کا ایکسپریشن ملتا ہے. کیسے؟ جب انہوں نے مسیح سے یہ پوچھا تو مسیح نے ان کا جواب نہیں دیا، بلکہ زمین پر بیٹھ کر اپنی انگلی سے کچھ لکھنے لگا. یہ دوسری سائلنس تھی جو ہمیں آبزرو ہوئی کہ مسیح نے ایک اور جگہ خاموشی اختیار کی. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ ہم جب اپنی اکثر دعاؤں میں اس سے بات چیت کرتے ہیں تو کسی قسم کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہماری باتوں میں شامل ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ خداوند تو نے اسے برکت دی ہے جبکہ وہ مجھ سے ابتر ہے، میں اس سے افضل ہوں، پھر بھی تو نے اسے کیوں برکت دی، فلاں کا بیٹا بہتر کیوں ہے میرے بیٹے سے. اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں جو نیگیٹو اپنے آپ میں متن رکھتی ہیں. ایک یہ وجہ تھی کہ اگر ہم نیگیٹو سینس سے مسیح سے کچھ پوچھتے ہیں تو مسیح خاموشی اختیار کر لیتا ہے. دوسری وجہ جو خاموشی کی تھی اور جو بیٹھ کر لکھنے کی تھی وہ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے. کچھ لوگ یہ جو واقعہ ہے جو مسیح نے زمین پر بیٹھ کر کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں ویسے تو بائبل خاموش ہے اور ہم بھی خاموش ہیں. البتہ گمان لگانے والے جو فلاسفرز ہیں، جو تھیولوجین ہیں، وہ اس کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ دانیل 5:5 والا سینیریو. دانیل 5:5 میں کیا ہوا تھا آپ سب کو یاد ہوگا. بیلتشازر بادشاہ تھا بیبلون کا، بابل کا، اور اس کے سامنے ایک ہاتھ جو تھا انسانی ہاتھ کی مانند آیا، صرف ہاتھ تھا، اور دیوار پر اس نے منے تقیل و فرسین لکھ دیا، جس کی بعد میں تشریح نکلی کہ میں نے تجھے تولا اور تو کم نکلا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح نے جب زمین پر یہ عبارت لکھی تو چونکہ وہ سارے فقی فریسی تھے اور وہ واقف تھے کلام کی چیزوں سے، تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کس بارے میں بات لکھی گئی کہ اگر ہم تولے جائیں تو ہم بھی پورے نہیں اتریں گے. تو اس وجہ سے ان کے ہاتھ سے پتھر چھوٹ گئے. کچھ تھیولوجین، کچھ لوگ جو ہیں اس کو اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ مسیح نے ایک ایسی عبارت لکھی ہوگی زمین پر جس کو ہر پڑھنے والا مختلف پڑھتا تھا. جس طرح جب روح القدس شاگردوں پر اترا اور انہوں نے پریچ کیا تو تمام لوگوں کو جو تھا لگتا تھا کہ یہ ہماری مادری زبان میں بات کر رہے ہیں. بالکل اسی قسم سے جو عبارت مسیح نے لکھی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عبارت تھی کہ جو بھی شخص پڑھتا تھا اسے اپنا گناہ اس میں دکھ جاتا تھا. اس وجہ سے ان کے ہاتھ سے پتھر چھوٹ گئے. اور تیسری وجہ جو ہو سکتی ہے، کچھ لوگ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے مسیح سے کچھ پوچھا اور مسیح نے خاموشی کا اظہار کیا اور نیچے بیٹھ کر کچھ لکھنا شروع کر دیا، تو اس سے
سمبلائز ہوتا ہے. مسیح ہم سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واٹ یو آر سیکنگ از آلریڈی ریٹن. آپ جس چیز کے مشتاق ہیں, آپ جو پوچھ رہے ہیں, وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے. کافی سارے لوگ جو ہیں ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں بھی, وہ ٹی وی پر یا موبائل سکرینز پر تو کلام کو سننا اور اس کے بارے میں پڑھنا اور دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں بڑی گرم جوشی سے, لیکن اصل میں بائبل کھولنے کا جو عمل ہے اور جو بائبل پڑھنے کا عمل ہے وہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں غائب ہوتا ہے, وہ موجود نہیں. تو یہ بھی اسی طرح سے ایک ضروری عنصر ہے کہ کئی دفعہ, بلکہ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی بے شک ہوا ہوگا کہ ہم کوئی دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو وہ کلام کا حصہ جو ہے اسی حوالے سے ہوتا ہے اور وہ ہمیں سکھا دیتا ہے ہم جو بھی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں. تو خدا ہم سے بات کرنے کے لیے ایک سورس, ایک میڈیم کے طور پر لکھا ہوا اسکرپچر بھی استعمال کرتا ہے. تو یہ تیسری وجہ ہو سکتی ہے. اور یہ صرف اکلوتے یہی حوالہ نہیں ہے, اندازہ لگانے والے یہ بے بنیاد اندازہ نہیں لگاتے, بلکہ کافی سارے حوالے ہیں. میکا 8:6 میں بھی ہے کہ تمہیں جو پتہ ہونا چاہیے وہ تمہیں بتا دیا گیا. یہ اسی طرح سے لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے جیمز 1:22 اور ڈیوٹرانومی 30:40, اس طرح سے کافی سارے حوالوں میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے وہ لکھ دی گئی ہے. یہ دوسری سائلنس تھی جو ہمیں مسیح کی ملتی ہے. جو تھرڈ سائلنس ہے, تیسری سائلنس, تیسری بار ہمیں کہاں پر وہ ایکسپریشن ملتا ہے کہ مسیح خاموش رہے ہوں یا ایسا تاثر دیا ہو کہ وہ خاموش ہے, تو وہ ہمیں یوحنا 11 اس کی پہلی 6 آیات میں ملتا ہے. وہاں پر لازر کا ذکر ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب مسیح کو یہ پتا چلا کہ لازر بیمار ہے تو وہ 2 دن وہیں ٹھہرا رہا جہاں وہ تھا. وہ آ سکتا تھا, البتہ وہ نہیں آیا. یہ ایک قسم کی خاموشی ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ بہت جلد مسیح ایک بڑا کام اس کے حوالے سے کرنے والا. مسیح ایک بڑے کام کے لیے اپنے جلال کے پرطباق اظہار کے لیے اسے استعمال کرنے والا تھا. اس وجہ سے بھی وہ خاموش تھا. تو ہم نے جو ہے وہ 3 خاموشی کے جو واقعات تھے وہ دیکھے مسیح کی زندگی میں. اب ہم دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا کہ کس طرح سے وہ ہماری زندگیوں پر اطلاق رکھتے ہیں, ہماری زندگیوں پر وہ کس طرح سے اپلیکیبل. تو سب سے پہلے ہم نے مسیح کی ہیرودیس کے ساتھ خاموشی دی. اگر مجھے اور آپ کو خالصتاً ایک صاف شیشے میں دیکھنے کا اتفاق ہو تو میں سمجھتا ہوں ہم سب اسی ہیرودیس کے مقام پر موجود ہیں. ہم سب اسی ہیرودیس والی پوزیشن پر موجود ہیں. ہم ایک طرف سے تو سرمنز اور بائبل اور گیت اور اس طرح کی دوسری چیزیں سنتے ہیں, جبکہ دوسری طرف سے اس جہان کی جو عارضی اور طبعی چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی طور پر ہمیں گناہ کی طرف ہی لے کے جاتی ہیں, ان کو بھی محسوس کر رہے ہوں. تو یہ جو دوہرا معیار ہے, یہ جو 2 دلا ہے, یہ کام مسیحت میں مناسب نہیں. اس کے ثمر کے طور پر آپ کو مسیح کی خاموشی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جو بڑی خطرناک بات ہے. دوسری جو خاموشی تھی وہ مسیح کی اس اڈلٹرس وومن, اس زانی عورت کے ساتھ انٹریکشن تھی کہ اس نے اس جگہ خاموشی کی. تو اگر میں اور آپ کسی نہ کسی صورت, کسی نہ کسی طور پر منفی تاثر رکھتے ہوئے مسیح کے پاس کسی کی سفارش نہیں بلکہ خود کو کسی سے بہتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو بھی مسیح جو ہے وہ جواب دینا پسند نہیں کرتا. اور تیسری جو وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگیوں میں مسیح نے کیوں خاموشی برتی ہوئی ہے اور وہ کیوں آپ سے عین وقت بر وقت بات نہیں کرتا, وہ ہمیں مسیح اور لازر کے کیس میں ملتی ہے کہ مسیح بہت جلد آپ کی زندگی سے ایک بڑا جلالی کام لینے والا ہے اور وہ آپ کو تیار کر رہا ہے. جب آپ خدا سے ہمت مانگتے ہیں, اسٹرینتھ مانگتے ہیں, تو وہ آپ کو ڈائریکٹ اسٹرینتھ نہیں دیتا بلکہ وہ آپ کو مشکل حالات میں ڈال دیتا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس نے آپ میں وہ اسٹرینتھ پہلے سے رکھی ہوئی, آپ اسے پالش کر سکیں. میرے عزیزو, آج غالباً 34واں یا 35واں روزہ ہے.
ان تمام دنوں میں بھی ہم مختلف قسم کے مختلف لوگوں سے، بڑے بہترین بڑے عالم فاضل لوگوں سے میسیجز سنتے آئے، اور اس سے پہلے بھی ہماری جو زندگیاں ہیں، ہم ہر اتوار اور ہر سال میں یہ مخصوص 40 دن اور مختلف عبادتوں کو اگر ہم سم کریں تو غالباً ہم ایک سال میں غالباً کوئی 100 پیغام سنتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر یہاں پر اس سٹیج پر پطرس خود بھی آ کر پیغام دیتا تو بھی آپ کی نجات اس کا پیغام سننے سے نہیں تھی۔ آپ کا نجات، آپ کی بہتری اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ خود خدا سے بات نہیں کرتے۔ پیغام آپ کو کلام کی انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے، کلام آپ کو خدا کے قریب لے جا سکتا ہے، خداوند کی مختلف ایٹریبیوٹس اور مختلف عادات کے بارے میں یہ آپ کو آگاہ کر سکتا ہے، آپ کا ایمان پختہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کا تعلق اس پر منحصر ہے کہ آپ خدا سے بات کرتے ہیں۔ کیا آپ کی دعائیں جو وہ ایک گفتگو کی صورت میں ہیں؟ کیا آپ جب بات کرتے ہیں تو سامنے سے کوئی بولتا ہے یا نہیں؟ آج ہم سب کے لیے موقع ہے، اگر ہماری زندگیاں بھی اسی طرح سے ایک بے بنیاد اور کھوکھلی قسم کی مسیحت میں گزر رہی ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا اور آپ کے پرسنل خدا کا پرسنل میٹر ہے۔ آپ اپنی تنہائی کے عالم میں اس سے بات کریں۔ اس نے ہمارے تمام گناہوں کے باوجود اپنا روح ہمارے ساتھ لیا ہے۔ وہ ہم سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ جب اس نے ہمیں بنا لیا تو اسے خود پر فخر ہوا۔ وہ آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے اعمال ہمیں اس سے دور نہیں